بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن انفارمیشن چینل اور میں ہوں قاری عبدالتواب خدری۔ آج ہمارا نورانی قاعدے کا نیو لیسن ہے تختی نمبر 16۔ اس تختی میں مد کو پڑھنا سیکھیں گے کہ مد کو کتنا لمبا کرتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مد کی اقسام کو جاننا ضروری ہے، جو ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ مد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم مد کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم شروع میں ہی بتا دیتے ہیں کہ مد کی تفصیل میں کیا کیا بات بیان کی جائے گی۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے مدات کا نام اور پھر اس کی ڈیفینیشن بیان کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کی مثال پیش کر کے اس کو اچھی طرح سے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد مد کی مقدار کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تمام مدات کو اسی طرح سے انہی 4 یا 5 باتوں میں مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور سبق کے آخر میں سب سے قوی اور سب سے ضعیف مد کون سی ہے، اس کے بارے میں اپنے سامعین کو بتا کر اس سبق کو مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم آج کے نئے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سامعین محترم، مد کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد اصلی، نمبر 2 مد فرعی۔ نمبر 1 مد اصلی۔ اگر حروف مدہ کے بعد مد کا سبب نہ ہو تو اسے مد اصلی کہتے ہیں، جیسے نوحیہا۔ اس مثال میں مد کے اسباب میں سے کوئی سبب نہیں پایا جاتا۔ اس مثال میں حروف مدہ میں سے یا مدہ آئی ہے، یعنی یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہی، لیکن چونکہ یا مدہ کے بعد حمزہ اور سکون نہیں ہے، اس لیے اس کو مد اصلی کہتے ہیں، اور اس کی مقدار 1 الف ہے، یعنی اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ نمبر 2 مد فرعی۔ اگر حروف مدہ اور لین کے بعد مد کا کوئی سبب پایا جائے تو اسے مد فرعی کہتے ہیں، جیسے جاء۔ اس مثال میں حرف مدہ الف ہے، اور الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے۔ اس الف مدہ کے بعد چونکہ مد کا سبب حمزہ آ گیا ہے، اس لیے اس مد کو مد فرعی کہیں گے۔ ناظرین گرامی، مد کے 2 سبب ہیں جن کو ہم سبب مد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ مد کے 2 سبب ہیں، یا یہ کہیں کہ سبب مد 2 ہیں، تو ان دونوں باتوں یا ان دونوں جملوں کا ایک ہی معنی ہے۔ سبب مد میں سبب نمبر 1 ہے حمزہ، دوسرا ہے سکون یعنی جزم۔ اگر سبب مد حمزہ ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل۔ نمبر 1 مد متصل۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد متصل یا مد واجب کہتے ہیں، جیسے ساء، ماء۔ ان دونوں مثالوں میں الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے یا جملے میں آیا ہے۔ ساء یہ ایک کلمہ ہے، ماء یہ بھی ایک کلمہ ہے، اور اسی کلمے کے اندر ہی الف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے، تو لہٰذا اس مد کو جو کہ الف مدہ کے اوپر ہے مد متصل یا مد واجب کہیں گے۔
نمبر 2 مد منفصل۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اسے مد منفصل یا مد جائز کہتے ہیں، جیسے وما انزل فی انفسکم۔ ان دونوں مثالوں میں حروف مدہ کے بعد جو سبب مد ہے وہ دوسرے کلمے میں آیا ہے۔ پہلی مثال میں وما ایک کلمہ ہے اور انزلہ دوسرا کلمہ ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں بھی فی ایک کلمہ ہے اور انفسکم دوسرا کلمہ ہے، اور پہلی مثال میں حرف مدہ الف ہے اور دوسری مثال میں حرف مدہ یا ہے، اور دونوں مثالوں میں حرف مدہ کے بعد سبب مد جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، اس لیے وما اور فی اس پر ان دونوں پر جو مد ہے اس مد کو مد منفصل یا مد جائز کہیں گے۔ اب ہم بات کریں گے ان مذکورہ بالا یا بیان کردہ مدات کی مقدار کے بارے میں، یعنی ہم ان بیان کردہ مدات کو کتنا لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، مد متصل اور مد منفصل کی مقدار 2 یا 2.5 الف سے 4 الف تک ہے۔ اس کے علاوہ مد منفصل میں قصر یعنی 1 الف کے برابر لمبا کرنا بھی جائز ہے۔ یہ سبب مد میں سے پہلا سبب حمزہ کی تفصیل تھی۔ اب ہم سبب مد میں سے دوسرا سبب سکون کے بارے میں آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، سبب مد میں دوسرا سبب سکون ہے، اور سکون 2 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 سکون عارضی، نمبر 2 سکون اصلی۔ نمبر 1 سکون عارضی، جو سکون وقف کی وجہ سے ہو اسے سکون عارضی کہتے ہیں۔ پھر سکون عارضی کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مد عارض، نمبر 2 مد لین عارض۔ نمبر 1 مد عارض، اگر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اسے مد عارض کہتے ہیں، جیسے مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم۔ ان دونوں مثالوں میں حرف مدہ یا ہے، اور پہلی مثال میں الدین یا مدہ کے بعد نون ہے، اور دوسری مثال میں الرحیم یا مدہ کے بعد میم ہے، اور پہلی مثال میں نون کے نیچے زیر ہے مالک یوم الدین، اور دوسری مثال میں بھی میم کے نیچے زیر ہے الرحمن الرحیم۔ ان دونوں مثالوں میں عموماً وقف کیا جاتا ہے اور ان کو مالک یوم الدین نون کو ساکن کرتے ہیں، اور الرحمن الرحیم میں میم کو ساکن کرتے ہیں، لیکن ہم مالک یوم الدین کو مالک یوم الدینی اور الرحمن الرحیم کو الرحمن الرحیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ الدین اور الرحیم پر وقف کی وجہ سے جو سکون آیا ہے وہ سکون عارضی ہے، اور حرف مدہ کے بعد آیا ہے، اس لیے دین پر جو مد ہوگی اور الرحیم اس پر جو مد ہوگی اس کو مد عارض کہیں گے۔ سکون عارضی کی دوسری قسم مد لین عارض، اگر حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اسے مد لین عارض کہتے ہیں۔ مد عارض میں تھا کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض ہوگی، اور مد لین عارض میں ہے کہ حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو مد لین عارض ہوگی، جیسے والصیف۔ اب اس مثال میں حرف لین یا ہے اور اس کے بعد جو فا ہے اس کے نیچے زیر ہے، لیکن اس پر ہم نے وقف کر دیا ہے اور والصیفی کو ہم نے والصیف پڑھا ہے۔ اب صیف پر جو ہم نے مد کی ہے اس کو مد لین عارض کہیں گے، کیونکہ فا پر جو وقف ہے وہ عارضی ہے، مطلب یہ کہ اس کو والصیفی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فا
پر کسرہ پڑھنے کی صورت میں اس کا عارضی وقف نہیں رہے گا۔ عارضی وقف کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کرنے پر وقف کریں اور اگر ضرورت نہ ہو تو وقف نہ کریں۔ اس کے بعد ہم ان مندرجہ بالا مدات کی مقدار کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو سامعین محترم، مد عارض اور مد لین عارض میں طول یعنی 4 الف تک لمبا کرنا اور توسط یعنی 3 الف تک لمبا کرنا اور قصر یعنی 1 الف تک لمبا کرنا جائز ہے۔ اب جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ مد عارض اور مد لین عارض میں طول، توسط اور قصر تینوں جائز ہیں، تو سننے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مد جو قاری صاحب یا مولانا صاحب کر رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ کیونکہ دونوں میں برابر لمبا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ مد عارض میں طول افضل ہے اور مد لین عارض میں قصر افضل ہے۔ یہ 2 قسمیں جو تھیں وہ سکون عارضی کی تھیں، مد عارض اور مد لین عارض۔ اب ہم آپ کے سامنے سکون اصلی اور اس کی قسموں کو ذکر کرتے ہیں۔ سامعین محترم، سکون اصلی کی 2 قسمیں ہیں، مد لازم اور نمبر 2 مد لین لازم۔ جو سکون وقف اور وصل دونوں میں ہو اسے سکون اصلی کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں وہ پہلے سے ساکن ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد لازم، اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں، جیسے جان۔ اب اس مثال کو آپ اس طرح سے سمجھیں تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، وہ اس طرح سے کہ جان میں 2 نون ہیں۔ پہلا نون ساکن ہے جو کہ الف مدہ کے بعد آ رہا ہے، اور دوسرا نون متحرک ہے یعنی اس پر حرکت ہے۔ اب جو الف مدہ کے بعد پہلا نون ہے وہ ساکن ہے اور ساکن ہی رہے گا، اس پر کبھی اور کسی صورت میں حرکت نہیں آ سکتی، اس لیے الف مدہ پر جو مد ہوگی اس کو مد لازم کہیں گے۔ نمبر 2 مد لین لازم، اگر حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو اسے مد لین لازم کہتے ہیں، جیسے غین۔ اس مثال میں یا لین ہے اور اس کے بعد نون ساکن ہے اور یہ پہلے سے ساکن ہے، ہم نے اس کی حرکت کو گرا کر ساکن نہیں کیا تو اسے ساکن اصلی کہیں گے، اور چونکہ اس سے پہلے حرف لین آیا ہے تو اس پر جو مد ہوگی اس مد کو مد لین لازم کہیں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کو ان مندرجہ بالا مدات کی مقدار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہ مد لین لازم میں طول بہتر ہے۔ مد لازم کی مقدار ابھی آپ کو اس لیے نہیں بتائی کیونکہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اور جب وہ تفصیل مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کو مد لازم کی مقدار کے بارے میں بھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ سامعین محترم، آپ مد لازم کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھتے ہوئے اس سبق کو آگے سنیں۔ وہ یہ کہ مد لازم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد لازم کلمی، نمبر 2 مد لازم حرفی۔ مد لازم کلمی جو کلمے میں ہو اور مد لازم حرفی جو حرف میں ہو۔ پھر مد لازم کلمی کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد لازم کلمی مثقل، نمبر 2 مد لازم کلمی مخفف۔ نمبر 1 مد لازم کلمی مثقل، اگر حروف مدہ کے بعد کلمہ میں سکون اصلی بالتشدید ہو تو اسے مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں، جیسے والن۔ والن یہ ایک کلمہ ہے، یہ جملہ ہے، اور آسانی کے لیے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس میں 2 لام ہیں، پہلا لام ساکن ہے اور دوسرا لام اس پر تنوین یعنی 2 زبر ہیں،
اس کو ہم یوں کہیں گے کہ پہلے لام میں سکون اصلی ہے، اور جب ہم ان دونوں لاموں کو آپس میں ملا دیں گے جو کہ اصل میں بھی ملے ہوئے ہیں تو لام پر شد آ جائے گی، جس کو ہم کہیں گے کہ یہ سکون اصلی بالتشدید ہے، اور لام سے پہلے الف مدہ بھی ہے، لہٰذا اس پر جو مد ہے وہ مد لازم کلمی مثقل ہوگی۔ نمبر 2، مد لازم کلمی مخفف۔ اگر حروف مدہ کے بعد کلمہ میں سکون اصلی بلا تشدید ہو تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں، جیسے آل، آنا۔ اس مثال میں الف مدہ ہے اور اس کے بعد جو لام ہے وہ ساکن ہے، اور اس پر کوئی حرکت پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی لام پر سکون اصلی ہے، اور یہ سکون بلا تشدید ہے، یعنی لام پر شد بھی نہیں ہے، لہٰذا اس پر جو مد ہے اسے ہم مد لازم کلمی مخفف کہیں گے۔ پھر مد لازم حرفی کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مد لازم حرفی مثقل۔ نمبر 2، مد لازم حرفی مخفف۔ نمبر 1، مد لازم حرفی مثقل۔ اگر حروف مدہ کے بعد حرف میں سکون اصلی بالتشدید ہو تو اسے مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں، جیسے الف لام میم۔ اب الف لام میم کو جملہ یا کلمہ نہیں کہیں گے، اس میں یہ تینوں الف، لام اور میم الگ الگ حرف ہیں، اس لیے میم پر جو مد ہے ہم کہیں گے کہ یہ مد بھی حرف پر ہے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم اس میم کو 2 میم کرتے ہیں، پہلا میم ساکن اور دوسرے میم پر مد ہے۔ اب جو پہلا میم ہے اس سے پہلے جو لام ہے اس میں الف مدہ ہے، اور اس کے بعد میم پر جزم یعنی سکون ہے، اور اس ساکن کو ہم متحرک نہیں کر سکتے، یعنی اس پر ہم کوئی حرکت نہیں پڑھ سکتے، تو یہ سکون اصلی ہوا۔ اور جب دونوں میم کو اکٹھا کیا تو اب میم، جسے ہم نے سکون اصلی بالتشدید کا نام دے دیا، اور اس مد کو جو کہ میم پر ہے مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں۔ نمبر 2، مد لازم حرفی مخفف۔ اگر حروف مدہ کے بعد حرف میں سکون اصلی بالجزم ہو تو اسے مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں، جیسے قاف۔ اس مثال میں قاف کو قاف الف اور فا قوف اس طرح سمجھیں۔ اب فا سے پہلے الف مدہ ہے اور اس کے بعد فا حرف ہے، اور اس حرف پر سکون اصلی ہے، یعنی اس پر حرکت پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اس کو ہم سکون اصلی بالجزم کہیں گے، اور اس مد کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان مدات کی مقدار کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو سامعین محترم، مد لازم کی تمام اقسام میں طول ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم مراتب المدات ذکر کریں گے کہ مذکورہ تمام مدات میں کون سی مد سب سے قوی ہے۔ ناظرین گرامی، مد میں سے سب سے قوی مد لازم ہے، دوسرے نمبر پر مد متصل ہے، تیسرے نمبر پر مد عارض ہے، چوتھے اور آخری نمبر پر مد منفصل ہے۔ اور آخری بات کہ سب سے ضعیف اور کمزور مد کون سی ہے، تو سامعین محترم مد لین لازم اور مد لین عارض سب سے ضعیف اور کمزور مد ہے۔